الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، ساجد خان دیوبندی کی خیانتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کے فضل سے ہماری طرف سے جوابات کا بھی بھرپور طریقے سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ محتشم سامعین حضرات، کل جو حضرت نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں جو خیانت کی ہے، خدا کی قسم اس خیانت سے پردہ اٹھنے کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ ایسے شخص کے منہ پہ کالک مل کے کھوتے پہ بٹھا کے شہر کراچی کی گلیوں میں گھمایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت بنے۔ پتہ نہیں اس طرح کی خیانتیں یہ لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پر جو الزام لگایا کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے رہے، اس طرح کے الفاظ کہے وہابیوں کی طرف سے نقل کر کے، تو پہلے آپ حضرت کا کلپ سنیے، مکمل طور پہ کلپ سنیے جس میں وہ بات بیان کی ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ چل رہا ہے یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے کی اس کی جن نمبر 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 545 ہے۔ 545 میں آپ اس آدمی کی قلم کی غلاظت دیکھیں کہ میں کہنا چاہوں گا کوئی بچے بیٹھے ہوا ہوں یا کوئی عورتیں میرے اس بیان کو سن رہی ہوں تو برائے کرم آپ ہٹ جائیں۔ ایسے گندے اور غلیظ الفاظ اس صفحے کے اندر آ رہے جو کوئی شریف آدمی لکھنا تو دور اس کو ذہن میں لانا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور اس نے ان الفاظ کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور پھر عنوان باندھا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو گندے الفاظ میں آگے لا رہا ہوں وہابیوں کے علماء یا تو آئے، ان سے آپ ہمیں کوٹ کر کے دکھائیں کہ وہ کہتے ہو ہاں ہم خدا کو ایسا ہی مانتے، یا ان کی کوئی کتاب بتائے جس میں کہو کہ ہاں ہمارا خدا ایسا ہے۔ جب نہیں اور خدا کی قسم نہیں تو یہ آپ کے اس اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کی روح سے جس کے آپ تحسین کر رہے ہیں یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے، اور ہم اسلامی نظریاتی کونسل سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسی فسادی کتابوں پر فی الفور پابندیاں لگائے جائے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، یعنی اللہ معاذ اللہ۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کبھی کا خالق بھی اللہ ہے لیکن پھر بھی کبھی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ظالم پیشاب پخانے کی نسبت خدا کی طرف کر رہا ہے، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا اس دھرتی کے اوپر؟ اور آپ بھی پہلی دفعہ اللہ کے بارے میں الفاظ سن رہے ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کہا بھی ہو تو یہ لفظ اتنا گندا ہے کہ بطور فقہی مسئلے کی بھی اس کو کوٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ لفظ اتنے گندے بالفرض علی سبیل تنزل کہا بھی ہو تو کیا اس کو کوٹ کرنے کی اجازت دیں گے؟ پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح قلہ کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، اللہ یعنی معاذ اللہ، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، چونکہ خود ان کاموں میں ملوث ہے لہذا معاذ اللہ، مخنث کی طرح خود مفعول بننا معاذ اللہ، الیاذ باللہ، کوئی خباثت کوئی فضیلت اس کی شان کے خلاف نہیں معاذ اللہ۔ وہ کھانے کو منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی اور زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی ذکر بھی رکھتے ہیں اور فرج بھی رکھتے ہیں معاذ اللہ، الیاذ باللہ الیاذ۔ خنثی مشکل آگے صفحہ نمبر 546 پر لکھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سامعین آپ نے سنا کس طرح یہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے کون سا وہابی؟ وہابی تو خود بھی ہے اور تیرے بڑے سارے وہابی تھے، اشرف علی تھانوی بھی وہابی تھا اور رشید گنگوہی بھی وہابی تھا، جتنی وہابی ہیں ان سب کا یہی نظریہ ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا خیان ہے، کتنا بڑا دجال کذاب ہے۔ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے پھر میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، میں ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ 15ویں جلد میرے پاس ہے، جو اس نے حوالہ دیا وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ سامعین پہلے یہ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، اور پھر ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ان کا ذہن جو گند اور غلاظت کے اندر لٹکا ہوا ہے اس ذہن سے انہوں نے اللہ کی ذات اقدس کو معاف نہ کیا، رب تعالیٰ کے لیے جھوٹا جیسا لفظ بول دیا۔ اسی ساجد خان نے بولا ہے کہ اللہ نے خلاف واقع بات کہی ہے، یعنی اللہ نے جھوٹ بولا ہے،
اور اس کا گنگوہی وہ تو فتویٰ وقوع کذب کے حوالے سے آپ سنتے رہے ہیں. تو جن لوگوں نے اللہ کی ذات اقدس کو معاف نہ کیا، کیا سمجھتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو چھوڑیں گے؟ ہرگز نہیں. لیکن ہم ان کی غلاظت سے پردہ چاک کرتے رہیں گے. سامعین جواب سنیے، یہاں بات کیا ہو رہی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. مولانا کوکب نورانی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول کچھ امت کے نزدیک وفات کا دن ہے، تو اس دن تو غم منانا چاہیے، آپ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں. تو مولانا کوکب نورانی نے جو جواب دیا مجھے پسند آیا تھا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس جواب سے آگے مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا. مولانا کوکب نورانی نے کہا کہ سب سے پہلا جواب میں ایٹم بم چھوڑ رہا ہوں. وہ کیا؟ انہوں نے کہا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی ہمیشہ زندہ ہے. میرا نبی جب زندہ ہے تو پھر مجھے موت کا غم منانے کی کیا ضرورت؟ غم وہ منائیں جن کے مر گئے. ایسی بات. اب اسی چیز کو آپ سامنے رکھیے، میں اصل مقصد کی طرف جا رہا ہوں. سامعین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اللہ کی شانیں پڑھی جو قرآن کے اندر موجود، محبوب علیہ السلام کے فرامین کے اندر موجود، وہ شانیں جو صحابہ نے بیان کی، صدیق اکبر نے بیان کی، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، عشرہ مبشرہ، حضور کے تمام صحابہ بیان کرتے رہے، جن کے اندر عیب کا نام و نشان نہیں. اللہ شانوں کا مالک ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، جواد ہے، مہربان ہے. ساری شانیں سبو ہے، قدوس ہے، اور اصدق من اللہ حدیثا، سب سے بڑھ کر سچ بولنے والا ہے، جھوٹ جس کے قریب تک نہیں گزرا اور آ نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے اللہ کی یہ شانیں قرآن و حدیث کے اندر پڑھی اور پھر ان وہابیوں کی کتابیں پڑھی، پھر ان دیوبندیوں کی کتابیں پڑھی، پھر قادیانیوں کی کتابیں پڑھی، نیچریوں کی کتابیں پڑھی، رافضیوں اور خارجیوں کی کتابیں پڑھی، پھر یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھی. ان کے اندر اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کہی گئی. وہابی دیوبندی یہاں تک کہنے لگے کہ وہ مالک جھوٹ بول سکتا ہے، اور بعضوں نے تو کہہ دیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وقوع کذب باری تعالیٰ کا قول کر دیا، جس طرح یہ ساجد خان دیوبندی ہے. اور معاذ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت یہ صراحتاً یا ضمناً کہہ دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ کرنا چاہے. شے کا جس چیز پر اطلاق ہوتا ہے نا، شے چیز کہاں کہاں پر بولا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتا جو چیزیں اس نے گنوائی ہیں، تو اللہ کی قدرت ناقص ہو جائے گی. یہ انہوں نے نظریہ پیش کیا. معاذ اللہ گندے ترین جانوروں کا نام لے کے کہا کہ اللہ اگر ان کی شکلوں میں آنا چاہے معاذ اللہ العیاذ باللہ تو وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ان کی کتابیں پڑھی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو خدا کچھ اور پڑھا تھا. قرآن میں جس اللہ کا ذکر ہے، جس کی شانیں بیان ہوئی، وہ خدا تو نہیں جو وہابیوں کی کتابوں میں ہے، وہ نہیں جو دیوبندیوں کی کتابوں کے اندر ہے، جس کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، جس کو معاذ اللہ عیب سے متصف ہونے والا کہا جا رہا ہے کہ وہ متصف ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت حیران ہوئے کہ یہ قادیانی کیا لکھ رہے ہیں، وہابی کیا لکھ رہے ہیں، دیوبندی کیا لکھ رہے ہیں، یہود و نصارہ کیا لکھ رہے ہیں، رافضی کیا لکھ رہے ہیں، نیچری کیا لکھ رہے ہیں. بڑے پریشان ہوئے. پریشان ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہاں شاید ان کا خدا کوئی اور ہے، محمد الرسول اللہ کا خدا اور ہے. قرآن میں جس خدا کا ذکر ہے وہ رسول اللہ اور حضور کی امت کا خدا ہے. حدیث میں جس کا ذکر ہے وہ رسول اللہ اور حضور کی امت کا خدا ہے. صحابہ نے جس خدا کی شانیں بیان کی وہ رسول اللہ اور حضور کی امت کا خدا ہے. وہابی جس خدا کی بات کرتے پتہ نہیں وہ کون سا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں غلیظ ترین نجس العین جانور کی شکل میں آ سکتا ہے معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ان کے خدا اور ہیں، محمد الرسول اللہ کا خدا اور ہے. اصل یہ چیز بیان کی. اب میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، پھر آپ کو تسلی ہوگی. سامعین،
جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 545 کا اس نے حوالہ دیا، جو آپ نے سنا وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے خدا کے بارے میں نہیں لکھا ہوا، وہ ان کے مصنوعی خدا اور جھوٹے خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور صرف انہی کا نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پورا ایک رسالہ لکھا، رسالے کا نام ہے باب العقائد والکلام، یہ صفحہ نمبر 529 سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر پہلے اللہ کی شان بیان ہوئی، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو اللہ کے عیب بیان کیے، وہ مالک کریم کے اندر تو نہیں آ سکتے، ان کے کوئی اپنے ہی ہوں گے، پتہ نہیں کون سے بنا رکھے ہیں، جس طرح مرزائیوں نے اپنا نبی بنا رکھا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے ہی کو خدا بنا رکھے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 535 پہ لکھا آریہ کے جھوٹے خدا، مطلب یہ صرف وہابیوں کے جھوٹے خدا کی بات نہیں ہو رہی، آریہ کے جھوٹے خدا، اور اس کے اندر جو ان کے نظریات ہیں وہ بیان کیے۔ پھر صفحہ نمبر 537 پہ لکھتے ہیں مجوس کے جھوٹے خدا، مجوسی جو اپنے خدا کے بارے میں کہتے ہیں، یقیناً وہ جو عیوب بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں تو نہیں ہے، وہ تو ان کا کوئی اپنا ہی ہوگا، اور خدا بھی وہ نام دیتے ہیں، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح آگے اسی صفحہ نمبر 537 پہ لکھا یہود کے جھوٹے خدا، اب یہودیوں کے جو نظریات ہیں وہ پیش کیے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 538 پہ لکھا نصارہ کے جھوٹے خدا، ان کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 539 پہ لکھا نیچریوں کے جھوٹے خدا، یہ کس نے بیان کرنا تھا؟ اگر یہ چیز بیان کرتا تو امت کے سامنے واضح ہو جاتی۔ اور پھر صفحہ نمبر 541 پہ لکھتے ہیں چکڑالوی کے جھوٹے خدا۔ پھر اسی صفحہ نمبر 541 پہ قادیانی کے جھوٹے خدا۔ اب وہ میں اگر آپ کو پڑھ سناؤں تو اس کے لیے گھنٹے درکار ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب اٹھا کے فتاوی رضویہ شریف۔ پھر صفحہ نمبر 543 پہ رافضیوں کے جھوٹے خدا، صفحہ نمبر 544 بلکہ 45 پہ وہابیوں کے جھوٹے خدا جو ان کے نظریات ہیں وہ بیان کیے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 547 پہ دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، یعنی ان کے نظریے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، فلاں شکل میں آ سکتا ہے، فلاں یہ چیز کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، یہ سارا۔ حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محال جو ہے تحت قدرت داخل نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبو ہے، وہ قدوس ہے، سب سے بڑھ کے سچ بولنے والا ہے، اور صداقت جو ہے اس کی صفت ازلی ہے جو ایک لمحے کے لیے مالک سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے 539 پہ لکھا غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا، اور اسی طرح یہ رسالہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 12 گروہوں کا ذکر کیا کہ ان کے جھوٹے خدا۔ اب یہاں پر ان کے جھوٹے خداؤں سے مراد محمد الرسول اللہ اور سرکار کی امت کا جو خدا ہے وہ نہیں، وہ تو شانوں کا مالک ہے۔ جن کے یہ عیب بیان کرتے ہیں یہ ان کے کوئی اپنے ہیں، جس طرح کوکب نورانی نے کہا تھا کہ غم وہ منائے جن کے مر گئے، میرا نبی ہمیشہ زندہ ہے۔ عیب یہ جن کے بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ہیں، میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سامعین، آپ نے ایک اور چیز غور کی ہوگی، اس کی خیانت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پہلے گفتگو ہو رہی تھی ہر حوالے کا اسکین لگا رہا تھا، لیکن جب فتاوی رضویہ کے اس حوالے کی بات آئی تو حضرت نے سکین نہیں لگایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ دال میں کچھ نہیں، ساری دال ہی کالی ہے۔ اب جب وہابیوں کے جھوٹے خدا کی بات کی، نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اب انہوں نے چند چیزیں جو صراحتاً بیان کی وہابیوں نے، اور کچھ وہ ہیں جو ضمناً معلوم ہوتی ہیں ان کے نظریے سے۔ مثال کے طور پر حوالہ دیا ہوا ہے ایضاح الحق اسماعیل دہلوی کی، مطبع فروقی، اسی طرح رسالہ یقروزی یہ انہی کا ہے، اسماعیل دہلوی کا ہے غالباً، اور اسی طرح تقویت الایمان اسماعیل دہلوی، مطبع فروقی دہلوی 1293 ہجری، صفحہ نمبر 20۔ یہ حوالے اگر دکھاتا تو حوالے سامنے آتے۔ اسی طرح یقروزی آگے تقویت الایمان کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت جس کتاب کو تقویت الایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کا خاتمہ کرنے والی کتاب۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بلغا پڑھ کے تو حیران ہوتا گیا، تقویہ پڑھ کے ایمان کھوتا گیا، کاٹ ڈالا براہین نے دین کو، یوں ہی ڈرامہ رچانے کا کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ،
قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے، اگر مکے میں آنے جانے کا کیا فائدہ۔ تو یہاں پر حوالہ جات باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح مزید آگے حوالے پیش کیے ہیں، لیکن اس نے یہ صفحے نہیں لگائے۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ میں اگر یہ لگاتا ہوں میری ساری جو غلاظت ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی، اس لیے اس نے نہیں لگائے۔ تو جو شخص پڑھنا چاہتا ہے وہ ضرور پڑھے۔ اس کتاب کے اندر فتاوی رضویہ شریف جلد 15، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح یہ غلیظ ترین شخص اپنی غلیظ زبان سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔